الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے 29ویں پارے کی ابتدائی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. آئیے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیں. تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، ساری کائنات کی سلطنت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور جو آلمائٹی ہے، ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت، جس نے پیدا کیا موت کو، والحیات، اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. وہو العزیز الغفور، اور وہ بہت طاقتور ہے اور معاف کرنے والا ہے. یہاں پر میں نے جو دوسری آیت پڑھی، اس آیت کریمہ کے اندر 3 باتیں بتائی.
پہلی بات یہ بتائی گئی کہ موت اور زندگی یہ دونوں اللہ تعالی کی مخلوق ہے. موت بھی ایک چیز ہے، موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، موت بھی اللہ کی ایک کریشن ہے. اس پر آپ مسلم شریف کی ایک حدیث کو اگر اپنے سامنے رکھیں تو بات اور کلیئر ہو جائے. مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، فَيُؤْتَى بِالْمَوْتِ فِي صُورَةِ كَبْشٍ أَمْلَحٍ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے اور فرشتہ آواز دے گا، اے جنتیوں سنو، اے جہنمیوں سنو. فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ. جنتی بھی دیکھیں گے، جہنمی بھی دیکھیں گے. کہا جائے گا دیکھو یہ موت ہے، یہ دمبے کی شکل میں موت ہے. فَيُذْبَحُ. اور اس کے بعد اس دمبے کو ذبح کر دیا جائے گا، اس کی گردن پہ چھری چلا دی جائے گی، اس دمبے کو ختم کر دیا جائے گا اور فرشتہ آواز دے گا دیکھو آج سے موت کو ختم کیا جا رہا ہے. اب جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. خلود لا موت. اب موت نام کی کوئی چیز آنے والی نہیں. یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے کہ موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. تو اللہ نے پہلی بات یہ بتائی کہ موت اور زندگی یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہے. دوسری بات یہ بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ موت اور زندگی یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے امتحان کے لیے پیدا کی. اچھا ایک بات بتاؤں، پہلے ہم پیدا ہوتے ہیں پھر مرتے ہیں. پہلے ہمیں زندگی ملتی ہے، بعد میں موت ملتی ہے. مگر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے موت کا تذکرہ کیا. ایسا کیوں؟ آپ غور کریں، اللہ نے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن. اللہ نے پہلے موت کا ذکر کیا، بعد میں زندگی کا ذکر کیا. جبکہ پہلے زندگی آتی ہے، بعد میں موت آتی ہے. آرڈر کے حساب سے، ترتیب کے حساب سے، سیکوینس کے اعتبار سے پہلے زندگی کا ذکر آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے پہلے موت کا ذکر کیا. ایسا کیوں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں موقع ملتا ہے اور جب ہم مرتے ہیں تو موقع ختم ہو جاتا ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ٹائم شروع ہوتا ہے اور جب موت آتی ہے تو گویا یہ اعلان ہوتا ہے ٹائم از اوور، گیم از فنش، ختم کام. تو زندگی سے زیادہ خطرناک چیز موت ہے. ہم پیدا ہوئے تو ہمیں موقع ملا کہ ہم اچھے بنیں گے کہ برے بنیں گے، لیکن مر گئے تو گویا اعلان ہے کہ اب جیسا عمل کیا ویسا بھرو گے. ختم، اب مہلت ختم. موت آتے ہی تمہارا ٹائم ختم. اب تمہیں دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے، اب سیدھے تمہیں بدلہ ملے گا. اس لیے پہلے موت کو ذکر کیا. موت زیادہ خطرناک چیز ہے، اس لیے پہلے موت کو ذکر کیا. تو اللہ نے فرمایا کہ زندگی بھی امتحان ہے، موت بھی امتحان ہے. کس بات کا امتحان ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ کون زیادہ بہتر عمل کرتا ہے. یہاں غور کرے، the point to be noted کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کون زیادہ عمل کرے، اللہ نے کہا کون بہتر عمل کرے. پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جائے گی. آپ کے عمل کی کوالٹی کیا ہے؟ کوانٹٹی بہت ہے لیکن عمل کی کوالٹی نہیں. عمل آپ کا قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے منہ پر مار دیا جائے گا. آپ کے عمل کی کوالٹی دیکھی جائے گی، کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی. تو زندگی امتحان ہے اور موت بھی امتحان ہے. اور اس امتحان کا رزلٹ کس دن سنایا جائے گا؟ قیامت. جی ہاں،
قیامت کا دن یہ ڈے آف دا ریزلٹ ہے، یہ حساب کا دن ہے. اسی لیے ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو 5 ٹائم کی نماز میں ہم بار بار یہ اقرار کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ساری کائنات کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان ہے، بڑا رحم والا ہے، مالک یوم الدین جو حساب کے دن کا مالک ہے. حساب کا دن ہے، وہ بدلے کا دن ہے، پائی پائی جس دن چکا دی جائے گی وہ دن ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، میرے بندو تم میں سے ہر انسان کو مرنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہارے عمل کا تمہیں پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. ہو سکتا ہے تم دنیا میں نیک عمل کرو لیکن تمہاری نیکیوں کا پھل تمہیں دنیا میں نہ ملے. ہو سکتا ہے کہ تم دنیا میں غلط کام کرو، برے کام کرو، لیکن تمہاری برائی کی سزا تمہیں دنیا میں نہ ملے. لیکن خبردار خبردار، ثم توفون یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارے ایک ایک عمل کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے. قیامت کا دن ایک ایک عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ کے برابر بھی تم نے نیکی کی ہوگی وہ بھی تمہارے سامنے ہوگی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ایک ذرہ برابر بھی تم نے گناہ کا کام کیا ہوگا، تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، وہ بھی تمہارے سامنے ہوگا. قیامت کا دن حساب کا دن. آج ہمارے معاشرے میں جو برائیاں زیادہ پھیل رہی ہیں، جو گناہ ہو رہے ہیں، جو غلط کام ہو رہے، جو اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب، اس کا ایک میجر ریزن یہ ہے کہ آج ہمارے دل سے آخرت پر ایمان اٹھ چکا ہے. ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں اپنے مالک کو حساب دینا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے رب کو جواب دینا ہے. یہ احساس اگر پیدا ہو جائے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 30ویں پارے میں کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جو کاروبار میں بے ایمانی کرتے تھے، فراڈ کرتے تھے. اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ سامان لینے کے لیے جاتے ہیں تو پورا پورا تول کر لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دینے کی باری آتی ہے، جب سامان تول کے دیتے تو ڈنڈی مارتے ہیں. اللہ فرماتا ہے أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، کیا انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ ایک دن انہیں مرنا ہے اور مر کے اٹھایا جائے گا. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا. لیوم عظیم، جو بڑا خطرناک دن ہوگا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. گویا اللہ نے یہ احساس دلایا کہ انسان کو اگر یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ ہمیں اپنے مالک کو جواب دینا ہے، انسان بہت سارے گناہوں سے بچے گا، بہت سارے غلط کاموں سے بچے گا. میرے بھائیوں، وہ دن کیسا ہوگا، وہ دن کیسا ہوگا، وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، اس کا 2-3 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے. سورہ حج کی پہلی آیت آپ دیکھیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ایمان والو، اے لوگو، اے انسانوں، اپنے پروردگار سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا. ایک معمولی سا زلزلہ دنیا میں آتا ہے، نیپال کا زلزلہ بہت پرانی بات نہیں، ہم نے دیکھا. ایک ملک تباہ ہو جاتا ہے،
जापान जैसा टेक्नोलॉजी से लैस तरक्की याफ्ता एडवांस मुल्क जलजले से अपनी हिफाजत नहीं कर पाता। जब अल्लाह तबारक व तआला एक हल्का सा भूकंप, एक हल्का सा जलजला जमीन के अंदर पैदा कर देता है, जमीन को जरा सा हिला देता है, इंसान मरने लगते हैं, मुल्क तबाह हो जाते हैं, देश तबाह हो जाते हैं। जरा गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, कयामत के दिन का जलजला सिर्फ नेपाल की सरजमीन पर नहीं आएगा, सिर्फ जापान की सरजमीन पर नहीं आएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब पूरी की पूरी जमीन में जलजला आए, पूरी रूए जमीन, पूरी कायनात में जलजला आए, तो कैसा जलजला होगा? अल्लाह ने एक नक्शा खींचा, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत। वो दिन इतना सख्ती का दिन होगा, इतना सख्त दिन होगा कि तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली मां भी अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी। दुनिया में एक मां को जितनी केयर होती है, जितनी फिक्र होती है अपने बच्चे की, दुनिया में किसी को नहीं है। और खास तौर से बच्चा अगर दूध पीता बच्चा हो तो न बच्चे को मां के बगैर करार है, न मां को बच्चे के बगैर। अल्लाह ने कहा कि कयामत का दिन ऐसा सख्त दिन होगा, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत, दूध पिलाने वाली मां भी अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी। वतज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और कयामत के दिन का जलजला इतना खतरनाक होगा कि हमल वाली प्रेग्नेंट औरतों की के हमल गिर जाएंगे, साबित हो जाएंगे। वतरन्नासा सुकारा, और लोगों के चेहरों पर ऐसी हवाइयां उड़ रही होगी, लोगों के चेहरों पर ऐसी दहशत छाई होगी, ऐसा लग रहा होगा कि लोग नशे के आलम में हैं। वमा हुम बिसुकारा, लेकिन कोई भी नशे के आलम में नहीं होगा। वलाकिन्ना अज़ाब अल्लाहि शदीद, अल्लाह का अज़ाब बड़ा दर्दनाक हो। उस दिन के जलजले का यह आलम, हवाइयां उड़ी होंगी। इंसान दुनिया में अपनी औलाद के लिए क्या क्या करता है, अपनी बीवी को खुश करने के लिए क्या क्या करता है, इंसान अपने दोस्तों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए क्या करता है, मगर क्या कयामत के दिन कोई किसी के काम आएगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही, ऐ लोगों उस दिन से डरो जिस दिन बाप अपने बेटे के काम ना आएगा। वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैया, और न बेटा अपने बाप के कोई काम आएगा। काम आना तो बड़ी दूर की बात है। कुरान तो कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, इंसान अपने भाई को देखकर भागेगा, व उम्मिही व अबी, अपनी मां को देखकर भागेगा, अपने बाप को देखकर भागेगा, व साहिबतिही व अखी, अपनी बीवी को देखकर भागेगा, अपने दोस्तों को देखकर भागेगा, बल्कि यहां तक इंसान पहुंच जाएगा कि कहेगा ऐ अल्लाह तू मेरी मां को ले ले, मुझे छोड़ दे। यवत्तुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन आज़ाबि यौमिज़िन बिबनी, कयामत के दिन इंसान कहेगा ऐ अल्लाह मेरी औलाद को ले ले, मुझे छोड़ दे। व साहिबतिही, जिंदगी भर साथ देने वाली शरीक हयात, उसकी जीवन संगिनी, उसकी बीवी, उसको भी वो दांव पे लगा देगा, ऐ अल्लाह मेरी बीवी को ले ले, मुझे छोड़ दे। वाखी, मेरे भाई को ले ले, मुझे छोड़ दे। वह फसीलतिही लती तुवी, मेरे पूरे खानदान को, पूरी बिरादरी को ले ले, मुझे छोड़। नफ्सी नफ्सी का आलम। और जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूके, कुरान कहता है वनुफिक़ फिस्सूर, वनुफिक़ फिस्सूर, जब सूर फूका जाएगा, फसइक़ मन फिस समावाति वल अर्ज़, तो जमीन और आसमान में जितनी चीजें हैं, जितनी मखलूक़ात हैं, जितने इंसान हैं, सारे के सारे फना हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एवरीवन विल बी डिस्ट्रॉयड। इंसान का पूरा बदन खत्म, पूरी बॉडी खत्म।
انسان کے بدن میں اس کی ریڑھ کی ہڈی کے کنارے کا حصہ، جس کو انگریزی میں کوکسکس بون بولتے ہیں، عربی میں عجب الذنب بولتے ہیں، اردو میں دمچی بولتے ہیں، اس کی ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ بس وہی بچے گا، باقی انسان کی پوری باڈی ختم ہو جائے گی۔ جب اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سر پھونکے سارے انسان ختم ہو جائیں گے، ہاں اللہ کے نبیوں کی ڈیڈ باڈی محفوظ رہے گی۔ جتنے انبیاء کرام اپنی قبروں میں دفن ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول کی صحیح حدیث موجود ہے، انبیاء کے جسم کو مٹی کھا نہیں سکتی، ان کا بدن محفوظ رہے گا۔ باقی دنیا کے تمام انسانوں کے بدن ختم ہو جائیں گے، صرف ان کے ریڑھ کی ہڈی کا کنارہ بچے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا، اور بارش سے انسان کی اس ریڑھ کی ہڈی سے پورے انسان کی باڈی گروتھ کرے گی۔ حدیث میں آتا ہے کما ینبت البقل، جیسے بارش ہوتی ہے تو پیڑ میں سبزی اگتی ہے اور بڑھنے لگتی ہے، انسان کی پوری باڈی پروگریس کرنے لگے گی، گروتھ کرنے لگے گی، بڑھنے لگے گی۔ اور اس کے بعد جب اسرافیل علیہ السلام دوسری بار سر پھونکیں گے تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے، اور سارے کے سارے لوگ زندہ ہو کے کہاں جمع ہوں گے؟ میدان محشر میں جمع، میدان محشر میں جمع، اور کس حال میں جمع ہوں گے ذرا اس کا بھی آپ نقشہ دیکھیے، اللہ کے نبی کھینچتے ہیں۔ یحشر الناس یوم القیامۃ حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی انسان بھی ننگے بدن، ننگے پیر، ننگے سر قیامت کے دن جمع، کسی کے بدن پر 1 انچ کپڑا نہیں، مردوں کے بدن پر بھی نہیں، عورتوں کے بدن پر، تمام کے تمام لوگ ننگے بدن ہوں گے۔ جو دنیا میں کروڑ پتی تھا، قیمتی کپڑے پہنتا تھا، آج اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں، حشر کے میدان میں ننگا کھڑا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہم تمہیں ویسے ہی جمع کریں گے کما بدأناکم اول مرہ، جیسے ماں کے پیٹ سے نکالا تھا۔ ماں کے پیٹ سے کوئی شیروانی پہن کے پیدا نہیں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے کوئی کوٹ پہن کر پیدا نہیں ہوتا ہے، ننگے سر، ننگے بدن، ننگے پیر پیدا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حال میں، یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بغیر ختنہ کے، غرلا، بغیر ختنہ کے، مسلمان کے بچے کا ختنہ ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن بغیر ختنے کے اللہ کے میدان محشر میں کرتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کی تو حضرت عائشہ نے ایک سوال کہا، اے اللہ کے رسول، یہ بتائیے کہ قیامت کے دن مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی، اور آپ کہہ رہے دونوں ننگے ہوں گے؟ ینظر بعضکم بعضا، اے اللہ کے نبی تب تو بڑا عجیب حال ہوگا، مرد عورتوں کی شرمگاہ دیکھیں گے، عورتیں مردوں کی شرمگاہ دیکھیں گی، دونوں ننگے ہوں گے، دونوں نیکڈ ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا عائشہ الامر اشد من ان یہمہم ذاک، اے عائشہ قیامت کے دن کی سختی کا یہ عالم ہوگا کہ کسی انسان کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں، یہ اس دن کی سختی کا عالم۔ اس دن کا نقشہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہیں مت جائیے، قرآن کا 30واں پارہ کھول لیجئے، 2-3 سورتیں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی پوری ویڈیو سامنے رکھ دی۔ اذا الشمس كورت، جب یہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انكدرت، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، واذا الجبال سيرت، جب یہ پہاڑ روئی کی طرح چلنے لگے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 مہینے کی گابن اونٹنیوں کو ان کے مالک چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب شیر اور بکری ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں کا پانی کھولا دیا جائے گا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگوں کے گروہ بنا، یہ مومنوں کا گروہ، یہ کافروں کا گروہ، یہ منافقوں کا گروہ بنا دیا، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم کی آگ کو بھڑکا دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب جنت کو اور قریب کر دیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تو اس دن ہر انسان سمجھ جائے گا اس نے دنیا میں کیا کیا۔
یہ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا اللہ. اور جانتے ہیں ابھی مارچ کا مہینہ شروع ہوا ہے اور باہر دھوپ میں ہمارے جو بھائی کھڑے ہیں وہ گرمی سے بے حال ہیں, اور پتہ نہیں اپریل میں اور اس کے بعد مئی میں اور پھر جون میں کیا حال ہوگا. رمضان کا مہینہ اس بار سخت گرمی میں پڑنے والا ہے. رمضان میں آپ دیکھیے بہت سارے لوگ بیچارے جو ہے گرمی کے مارے اتنے بے چین ہوتے ہیں, وہ پانی کپڑے کو جو ہے پانی میں بھگو کے اپنے سر پہ رکھتے ہیں اپنے دماغ کو ٹھنڈک پہنچانے. یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی جب یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور, 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تدن الشمس یوم القیامت من الخلق کمقدار میل. قیامت کے دن سورج 9 کروڑ 30 لاکھ نہیں 1 میل کی دوری پر ہوگا, 1.6 کلومیٹر کی دوری پر. وَيَكُونُ النَّاسُ فِي الْعَرَقِ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ, اور انسان اپنے عمل کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کوئی گھٹنے تک, کوئی کمر تک, کوئی پورا کا پورا پسینے میں غوطے لگا رہا. یہ گرمی کا عالم ہے. اور ایک دن قرآن کہتا ہے 50,000 سنہ, 50,000 سال کے برابر. لوگ بے چین ہوں گے, پریشان ہوں گے. لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, اے آدم اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا, اے آدم آپ انسانوں کے سردار ہیں, آپ دنیا کے پہلے انسان ہیں, آپ اللہ سے دعا کریں اللہ آج جلدی سے ہمارا حساب لے لیں. آدم علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب بڑے غصے میں ہے, میرا رب بڑا غضبناک ہے, میرا رب نہ پہلے کبھی اتنے غصے میں تھا نہ آئندہ کبھی اتنے غصے میں ہوگا, میری مجال نہیں ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کر سکوں. لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے, لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے, لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. ہر رسول ہر نبی انکار کر دے گا, کہے گا میری مجال نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کر سکوں. آخر میں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں, اے اللہ کے نبی آپ دیکھیے ہماری پریشانی کو, ہمارے پسینے کو, ہماری گرمی کو, ہماری گھبراہٹ کو. آپ اللہ سے دعا کر دیجیے اللہ جلدی سے حساب لے. اللہ کے نبی فرماتے, بخاری کے الفاظ ہیں, میں اپنے رب کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں اور اپنے رب کی ایسی تعریف کروں گا جو کبھی کسی نے نہیں کی. اپنے رب کی ایسی تعریف کروں گا, ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا. اللہ آواز دے گا ارفع یا محمد ارفع راسک, اے میرے حبیب, اے میرے آخری نبی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے. سل توتا, آپ آج سوال کیجئے آپ کا سوال پورا کیا جائے گا. اشفع تو شفع, آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے. اللہ کے رسول اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے, اور حوض کوثر کا پانی اتنا بہترین پانی ہوگا, من شریب منہ لم یظمأ بعدہ ابدا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے حوض کوثر کا پانی پی لیا اس کو کبھی پیاس نہیں لگی. لیکن آپ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ حوض کوثر کا یہ پانی کس کو ملے گا؟ یہ سب کو نہیں ملے گا. بخاری کی روایت ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی جب حوض کوثر کا پانی پلائیں گے, کچھ لوگ آئیں گے, اللہ کے نبی ان کو حوض کوثر کا پانی پلانے لگیں گے. فرشتے کہیں گے رک جائیے, اے اللہ کے نبی آپ ان کو کوثر کا پانی نہیں پلا سکتے. کیوں؟ یہ میری امت کے لوگ ہیں, یہ میرا کلمہ پڑھنے والے, میرے ماننے والے لوگ ہیں. فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے دین میں بڑی بدعتیں نکالی تھی, بڑے نئے کام نکالے تھے, انہوں نے آپ کے دین کی شکل بدل دی تھی, انہوں نے آپ کے دین کا چہرہ بدل ڈالا تھا. یہ بدعتی لوگ ہیں, انہوں نے دین کے اندر نئے نئے کام نکالے ہیں. نبی پاک کو پتا چلے گا یہ بدعات اور خرافات کرنے والے لوگ ہیں. بخاری کے الفاظ ہیں, مسلم کے الفاظ ہیں, نبی پاک غصے میں آ جائیں گے اور کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, گھسیٹ کے لے جاؤ انہیں جہنم میں لے جاؤ. جو میرے دین کو بدل دے, جو مصطفیٰ کے دین کو بدل دے, جو محمد رسول اللہ کے دین کو بدل دے, جو دین میں بدعات نکالے, خرافات نکالے, اسے رسول بھی اپنانے کے لیے تیار ہے. قیامت کا دن ہوگا میرے پاس.
پھر اللہ حساب لے گا. اللہ کے نبی اکثر ایک دعا کرتے تھے, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. چھوٹی سی دعا ہے, آپ لوگ بھی یاد کرتے ہیں, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اے اللہ قیامت کے دن جب میرا حساب لینا تو آسان حساب. اما عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا, اے اللہ کے نبی یہ آسان حساب کا کیا مطلب؟ حساب تو حساب ہوتا ہے, آسان حساب کا کیا مطلب؟ کہا کہ عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا نام اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالی نظر انداز کر دے. بندہ گنہگار ہے, خطا کار ہے, اللہ حساب نہ لے, پوچھ تاچھ نہ کرے, بس نام اعمال پیش کیا گیا, اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے, اللہ کے سامنے سے بس گزار دیا گیا. ومن نوکش عذب, اور اے عائشہ جس کے ایک ایک عمل کی پڑتال ہوگی وہ بچ نہیں پائے. اللہ ہم سب کا آسان حساب دے گا. اس دن ترازو رکھا جائے گا. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے. فَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ, اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا کوئی عمل ہے, أَتَيْنَا بِهَا, اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کے ترازو پر وہ آ جائے گا. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل بچے گا نہیں, وہ بھی اس ترازو پر آئے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, اللہ فرماتا ہے جب ہم حساب لیں گے تو سوچو کیسا حساب. اس کے بعد اللہ تعالی رزلٹ نہیں دے گا. اللہ قیامت کے دن رزلٹ نہیں دے گا, اللہ پوری بک دے دے گا, ہمارے زندگی بھر کے کچے چٹھے کی کتاب دے دے گا. اور اللہ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اے میرے بندے یہ تیری کتاب ہے, یہ تیری زندگی کی ویڈیو کیمرے کی فائل ہے, یہ تیری راتوں کی داستان ہے, یہ تیرے بیڈ روم کی داستان ہے, یہ وہ تیرے گناہ ہے, تیرے پاپ ہے جو تو نے دنیا سے چھپا کے کیے تھے, مگر ہمارے فرشتے ریکارڈ کر رہے تھے, ہمارے کرامن کاتبین نوٹ کر رہے تھے. اے میرے بندے اقرا کتابک, تیری کتاب ہے, تیرا نام اعمال ہے, تیری زندگی کا کچا چٹھا ہے, تو خود اپنا حساب کر لے, تو سوچ لے کہ تو فیل ہے کہ تو پاس. اللہ ہماری کتاب ہمارے حوالے. اور جانتے ہیں اس دن پہچان کیا ہوگی, کون پاس ہے کون فیل ہے پتا کیسے چلے گا؟ یہ آخری بات بتا کے بات ختم کروں کہ کیسے پتا چلے گا کہ کون پاس ہوا کون فیل. اللہ فرماتا ہے قرآن کے 29ویں پارے, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کا نام اعمال, جس کی زندگی کی فائل, جس کی زندگی کا رجسٹر, جس کی زندگی کی ڈائری اس کے رائٹ ہینڈ میں, اس کے داہنے ہاتھ میں, اس کے سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی, وہ کامیاب ہو جائے گا, وہ پاس ہو جائے گا. وہ کہے گا ہا اقرؤوا کتابیہ, اے لوگوں دیکھو یہ ہے میری کتاب, یہ ہے میرا نام اعمال. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے یقین تھا میرا حساب میرا پروردگار لے گا, مجھے حساب پر یقین تھا, مجھے قیامت پر یقین تھا, مجھے پتا تھا کہ کڑکڑاتی ہوئی سردی میں اپنے رب کے حضور میں نے فجر کی نماز پڑھی تھی, میں نے راتوں کو تہجد کی نماز پڑھی تھی, میں نے چلچلاتی دھوپ میں ظہر کی نماز پڑھی تھی, میں نے بے حیائی کے زمانے میں, بدکاری کے زمانے میں اپنے کیریکٹر کی حفاظت کی تھی. مسلمان عورت کہے گی اے اللہ میں نے بے پردگی اور بے شرمی اور بے غیرتی کے زمانے میں اپنے پردے کی حفاظت کی تھی, مجھے یقین تھا, مجھے پتا تھا, مجھے بھروسہ تھا, انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے میرے عمل کا بدلہ ضرور ملے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملا, رائٹ ہینڈ میں ملا, وہ جنت میں چلا گیا, جنت میں چلا گیا. قطوفہا دانیہ, جنت میں طرح طرح کی نعمتیں کھا رہا ہے, طرح طرح کی لذتیں اٹھا رہا ہے. دنیا میں بیچارہ غریب تھا, فقیر تھا, پریشان تھا, آم کا سیزن آتا تھا, اس کے گھر میں کبھی آم نصیب نہیں. لیچی کا موسم آتا تھا, اس کے گھر میں اس کے بچوں کو کبھی لیچی نصیب نہیں. سیب کا موسم آتا تھا, اس کے بچے سیب سے محروم تھے. اللہ فرماتا ہے آج جنت کی تمام نعمتیں تیرے لیے کھول دی گئی. قطوفہا دانیہ, تجھے آم چاہیے, تجھے سیب چاہیے, تجھے دنیا کے پھل چاہیے, تجھے دنیا کی لذتیں چاہیے, تجھے آم توڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آم کا پیڑ جھک کے تیرے قدموں میں آ جائے گا, سیب جھک کر کے تیرے قدموں میں آ جائے گا. کلو واشربو, کھاؤ پیو. اے میرے بندو تم نے دنیا میں ہمیں راضی کیا تھا, آج تمہارے کھانے پینے کا.
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، یہ تو پاس ہو گیا. اور جو فیل ہو جائیں گے اللہ فرماتا ہے ان کے نام اعمال ان کے لیفٹ ہینڈ، ان کے بائیں ہاتھ میں، ان کے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں. جو فیل ہو جائیں گے، جو ناکام ہو جائیں گے، ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. وہ کہیں گے اے اللہ کاش آج کا یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، کاش آج کا یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. اے اللہ میری دولت میرے کام نہ آئی، میری سلطنت میرے کام نہ آئی، میری لال بتی والی گاڑی میرے کام نہ آئی، میرے بنگلے میرے کام نہ آئے، میری سلطنت میرے کام نہ آئی. اے اللہ کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر کام ختم ہو گیا ہوتا، نہ حشر و نشر ہوتا، نہ حساب و کتاب ہوتا، نہ قیامت کا دن آتا. اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ، فرشتوں اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، اسے جہنم میں ڈالو، ثم الجحیم صلو، اسے جہنم میں ڈالو، اسے زنجیروں میں جکڑو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اپنے رب کو نہیں مانتا تھا، یہ اللہ کو نہیں مانتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، یہ غریبوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں تھا. پتہ یہ چلا کہ قیامت کے دن کامیاب وہ ہوگا جو اللہ کا بھی حق ادا کرے گا اور بندوں کا بھی حق ادا کرے گا. دونوں کا ذکر کیا اللہ نے. یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. حقوق اللہ کا بھی خیال کرنا ہے، حقوق العباد کا بھی خیال کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے اور اپنے پڑوسی کا خیال بھی کرنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے اور اپنے بیوی بچوں کا جائز حق بھی دینا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی بھی کرنی ہے. اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے اور بندوں کا بھی حق ادا کرنا ہے، وہی کامیاب ہوگا. صرف اللہ کا حق ادا کرنے والا بھی کامیاب نہیں ہوگا اور صرف بندوں کا حق ادا کرنے والا بھی کامیاب نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، قیامت کی ہولناکیوں کا یہ موضوع، یہ ٹاپک جمعہ کے خطبے کے اعتبار سے بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. قرآن کی سینکڑوں آیتیں ہیں. اس مختصر سے وقت میں اس موضوع کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا. میں نے کوشش کی ہے ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کروں، اس امید کے ساتھ کہ قرآن کی ان آیتوں کی روشنی میں اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں ہم اس دن سے ڈریں گے، اس دن کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں گے جس دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یجعل الولدان شیبا، قیامت کا دن ایسا خطرناک ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا. جس دن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اس دن کلیجے حلق میں آ جائیں گے. جس دن کے بارے میں اللہ کہتا ہے دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی. میرے بھائیوں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں قیامت پر بھی ایمان رکھنا ہوگا، اور اگر ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا، یہ سوچ کر رکھنا ہوگا کہ ہمارا ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہماری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہماری ایک ایک حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے، اور یہ سارا ریکارڈ قیامت کے دن پیش کیا جائے گا. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں اللہ اس دن کی ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا لے. اللہ اپنے رسول کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر نصیب فرمائے. اللہ قیامت کے دن اپنے رسول کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ شرک و بدعت سے، ہر قسم کی بدعت اور خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ توحید پر زندہ رکھے اور توحید پر خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اے اللہ سیریا کے اندر ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرما. اے اللہ جن کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، جن کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، اے اللہ ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد فرما. اے اللہ ان پر ظلم کرنے والے ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے. اے اللہ پوری دنیا میں تو اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما. اے اللہ تو مسلمانوں کو ان کی عزت، ان کی عظمت واپس لوٹا دے. اے اللہ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس ہمیں واپس دلا دے. اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں طاقت دے دے. اے اللہ ہم مظلوم ہیں، تو ہماری مدد فرما. اے اللہ تو ہی ہمارا سہارا ہے، تو ہی ہمارا سہارا ہے. اے اللہ ہم کمزور ہیں، بے دست و پا ہیں، بے سہارا ہے، بس تو ہمارا سہارا ہے. پروردگار ہم اپنے ان کمزور بھائیوں کے لیے، اپنے ان شام اور فلسطین کے مظلوم بھائیوں کے لیے صرف ایک ہی ہتھیار ہمارے پاس ہے. پروردگار ہماری دعائیں ہمارا ہتھیار ہے. پروردگار ہم تیری بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں، تو ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد فرما. اے اللہ وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں دیکھ کر ہمارے کلیجے تڑپتے ہیں، ہماری روحیں تڑپتی ہیں، ہماری
ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے. اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما. اے اللہ وہ جو اپنے گھر سے محروم ہوئے, جن کے بچوں کی لاشیں ان کے جنازے ان کے گھر سے نکل رہے ہیں, اے اللہ تو ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد فرما. اے اللہ ہماری وہ مائیں بہنیں جن ہماری ایمان والی مومن مائیں بہنیں ان کی عزت و عصمت سے کھیلا جا رہا ہے, اے اللہ تو ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمیں طاقتور بنا. اے اللہ تو ہمارے اس ملک میں بھی ہمیں امن اور چین اور سکون کی دولت نصیب فرما. اے اللہ اس ملک کے امن اور چین کو بگاڑنے والی طاقتوں کو اے اللہ تو ناکام کر دے. اے اللہ اس ملک کے امن چین کی حفاظت فرما. اے اللہ یہ ملک ہمارا ہے, یہ وطن ہمارا ہے, اس وطن سے ہمیں محبت ہے, اس وطن کی مٹی سے ہمیں محبت ہے. اے اللہ اس وطن کے امن اور چین میں ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. اس وطن کی ترقی میں ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما. اے اللہ جو مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جو زندہ ہیں انہیں توحید پر خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو اپنی عزت و آبرو کی, اپنے پردے کی, اپنے شرم و حیا کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بے نمازی ہیں تو ان کو نمازی بنا دے, جو نمازی ہیں ان کو نماز کا پابند اور مخلص بنا دے. اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أتم وأعلى وأجل وأكبر.